بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا ترمیمی بل 2025 پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ فیک نیوز کے تدارک کے نام پر بننے والے اس قانون کے خلاف ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں، میڈیا ورکرز، انسانی حقوق کی تنظیمیں، حتیٰ کہ اپوزیشن کی وہ جماعت بھی احتجاج کر رہی ہے جس کے اپنے دور حکومت میں تقریباً 3 سال قبل لایا گیا متنازع پیکا ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر کسی کی عزت محفوظ نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے مالکان اور منتظمین نہ تو پاکستان میں ہیں اور نہ ہی وہ پاکستان کے کسی قانون کے تابع اور دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اس مسئلے کا سنگین پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو کسی بھی شخصیت کا پاکستان میں مقیم ہونا ضروری نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے ذاتی یا فیک اکاؤنٹ سے ناظرین یا قارئین کے کانوں اور آنکھوں میں جو چاہے انڈیلتا رہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، آزادی اظہار رائے اور صحافت کی آڑ میں کیا ہمارے میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے جیسا کہ آج کل ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی قانون اور قواعد و ضوابط ہونے چاہیے؟ اور کیا حکومت کی طرف سے کی گئی حالیہ قانون سازی سے ہمارے میڈیا سے فیک نیوز کلچر کا خاتمہ ہو سکے گا، یا اس قانون میں مزید ترامیم درکار ہوں گی؟ اور اگر درکار ہوں گی تو وہ کیا ترامیم ہونی چاہیے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم شعبہ سمع بصر تنظیم اسلامی جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، گفتگو کے آغاز میں یہ فرمائیے کہ متنازع پیکا قانون جو ہے 2025 والا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، جو اس وقت آیا ہے، جو پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے پاس کر کے اب قانون کی شکل بن گئی ہے، اس کے اہم نکات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، یہ جو متنازع والی بات آپ نے کی تو بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے ہی، لیکن پہلے تو اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں ان کے اوپر کچھ تھوڑا سا مختصراً تبصرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2016 میں، پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں آیا تھا، پھر 2019 میں ایک اسی ترمیم لائی گئی، 2022 میں وہ منظور ہوئی اور پھر واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد معطل کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2025 میں اب یہ آئی ہے۔ اس کے اوپر دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ اور صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیا، وچ مینس کہ گزٹ کا یہ حصہ بن گئی اور اپلیکیبل ہے اس وقت بنیادی طور پہ۔ اچھا، اس میں وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، الیکٹرانک کرائمز کی نیچر چینج ہوتی رہتی ہے۔ 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد 2006 میں ایک ڈیجیٹل کرائمز کا ایکٹ بھی آیا تھا۔ اس وقت ابھی ٹی وی نیا نیا تھا، اس چینل زیادہ تھے، تو بہرحال انہی کو فوکس کیا گیا، اور پھر 2010 کے بعد سوشل میڈیا کا بوم زیادہ آیا، تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اوفینس ہیں، اخلاقی اوفینس تو کم از کم ضرور ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، کرٹیل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کسی نہ کسی لاہے عمل کی ضرورت تھی، تو بہرحال یہ ایکٹ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے اس کی کمپوزیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک چیئرمین اور 5 ممبرز، یہ تو بنیادی ہیں، اور چیئرمین جو ہے وہ کم از کم ایک ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے اس کے پاس بیچلرز ڈگری ہو، یا کالج یا یونیورسٹی سے، اور 15 سال کی اس کی جو ہے ایکسپیرینس ہو۔ باقی جو 5 ممبرز ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکرٹری انٹیریئر اس کا ممبر ہوں گے، اور جو چیئرمین پیمرا اور چیئرمین پی ٹی اے، وہ دونوں اس کے ممبر ہوں گے۔ ساتھ کیونکہ اس کا تعلق، اس ایکٹ کا تعلق پورے معاشرے کے ہے، تو معاشرے کے مختلف گوشوں سے بھی لوگوں کو لیا گیا ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، اس میں ایک ایسا جرنلسٹ جو کہ 10 سال تک پریس کلب کا ممبر رہا ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک سوشل میڈیا کا انفلوئنسر کہہ لیں آج کل، یا سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا کوئی شخصیت، اور ساتھ یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئی ٹی کے انٹرپرینیور بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، سافٹ ویئر انجینئر جن کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ریکگنائز ڈگری ہو اور 10 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہو، ایک جرنلسٹ جن کا اسی طرح جو ہے، یعنی یہ تو کمپوزیشن ہے نا اس کی۔ اچھا، اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں
کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اوفینس کے طور پر ڈسکرائب کیا گیا ہے، ان پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک تو آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے خلاف جو بات کی جائے گی وہ اس ایکٹ کے تحت جرم قرار پائے گی. اچھا، اسی طرح وائلنس کو انسائٹ کرنا، یعنی کہ تشدد کی طرف ابھارنا، ایک تو یہ، اور پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی اس کو ڈیمیج کرنا یا اس کی طرف ابھارنا، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. پورنوگرافی اور آبسینٹی، اس کے خلاف یہ چیزیں ہیں. فیک اور فالس نیوز، جھوٹی خبریں. ساتھ اس کے یہ کہ جوڈیشری، آرمڈ فورسز اور پارلیمنٹیرینز، ان کے خلاف کوئی غیر اخلاقی استعمال کسی بھی ذریعے سے کیا جائے. ٹیررزم کو گلوریفائی کرنا، پروموٹ کرنا، یہ ساری، یہ چند چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں. اس ایکٹ کے مطابق ایک نئی اتھارٹی بنے گی، SMPRA، سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اور بنیادی طور پہ اس کی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر جب بات چلے گی تو انویسٹیگیشن کے لیے NCCIA ایک نئی، یوں سمجھے جس نے FIA ہے اسی طرح کی ایک انویسٹیگیشن باڈی بنے گی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جن کے سربراہ جو ہیں ان کی پاورز جو ہیں وہ IG پولیس کے مطابق ہوں گے، ٹھیک، پیرلل ٹو دیٹ آتھورائز ہوں گے ہر طرح سے. کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے کے اوپر اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے یا ان جو کیٹیگریز کو پہلے ڈسکرائب کیا ان میں فال کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف جا کے کیس رجسٹر کروا سکتا ہے یا شکایت کر سکتا ہے کم از کم. پھر وہ ایک ٹرائیبیونل میں جائے گا، ٹرائیبیونل 90 days میں فیصلہ کرے گا، اور اس میں ایک ہائی کورٹ کا جج، ساتھ ساتھ اس کے ایک سافٹ ویئر انجینئر اور ایک جرنلسٹ یہ موجود ہوں گے. ٹرائیبیونل 3 ممبر ہوگا. پھر وہ جو ڈیسیجن کریں گے وہ کسی کورٹ میں چیلنجیبل نہیں ہوگا، پہلی بات. سیکنڈلی، اس کے اندر بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک بات موجود ہے کہ اوفینسز کو جب ڈسکرائب کیا گیا ہے تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہ ڈیفینیشنز موجود نہیں ہیں. تو بنیادی طور پہ خد و خال تو اس کے یہی ہیں. ہاں، ایک اہم بات ہے کہ یہ سارا لاء جو ہے یہ کرمنل لاء کے تحت آ رہا ہے. اب کرمنل لاء کے تحت یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، تقریباً 120 ممالک میں کسی نہ کسی فارم میں سائبر کرائم کے خلاف کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے، لیکن وہ سول کورٹ یا سول سائٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور سول سائٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گرفتار نہیں کیا جاتا، نمبر 1. نمبر 2، وہ جو پرسن جس کے خلاف ایلیگیشن ہے اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. اور تیسرا، اس کے خلاف جو سزا جس کو دی جاتی ہے وہ عام طور پہ مانیٹری پنشمنٹ ہوتی ہے، یعنی پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی سروس کرو. پریزن ٹائم نہیں ہوتا، جیل ٹائم نہیں ہوتا. یہ کیونکہ سارے کا سارا کرمنل ہے تو جس کے اوپر بھی الزام لگے گا پہلا کام تو یہ ہوگا فوری طور پہ یہ جو اتھارٹی ہے NCCIA اس کو گرفتار کرے گی اور پھر بات آگے چلے گی. اور 90 days کے اندر جو فیصلہ کیا ہوگا انہوں نے وہ کسی بھی جگہ چیلنج نہیں ہو سکے گا. آصف حمید صاحب، ابھی ہم نے پیکا جو کی آؤٹ لائنس رضا الحق صاحب نے بتائی ہیں، اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پہ جو ہیں اس کی جو بھی بد اخلاقیاں ہو رہی ہیں، جو بھی وہاں پہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور جو بے لگامیاں ہو رہی ہیں، اس سے ہر کوئی پریشان ہے اور اس سے دکھی ہے. لیکن جب اس کے تدارک کے لیے کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی بھی حکومت کوئی بھی قانون بناتی ہے، چونکہ یہ پیکا کا بھی جو ہے ایک تاریخ ہے 2016 سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کوئی بھی حکومت جب اس پہ قانون بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، تو اس پہ بہت زیادہ شور برپا ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وسیم صاحب، جیسے کہ رضا الحق صاحب نے کچھ اس کے نکات بتائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں جو چیز آ رہی تھی نا وہ یہ تھا، ایک مقولہ ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس سے مراد باطل ہے. یعنی کہ بات تو صحیح ہے لیکن پیچھے آئیڈیا جو ہے وہ باطل ہے. یعنی کہ یہ ایک مقولہ ہے عربی زبان کا. تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو پرابلمز ہیں یا جو ایشوز ہیں جس پر کہ قانون سازی ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی قانون ہونا چاہیے، اس پر سزا بھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرف صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک اوپن سکائی پالیسی کی بنیاد رکھی تھی. حالانکہ اس وقت صرف 3 چینل ہوا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے، PTV ورلڈ اور STN. مجھے یاد ہے 1999-2000 کی بات ہے. انہوں نے اوپن سکائی پالیسی دی، اور یہ بہرحال امریکہ کی ایک بہت بڑی خواہش تھی. جو ہم کام کر رہے ہیں 9/11 کے حوالے سے،
اس کے پروموٹرز اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا مختلف میڈیا چینلز ہونے چاہیے اور بہت بڑی رقمیں جو ہیں وہ اس حوالے سے دی گئی ہیں، فنڈز دیے گئے، چینل بنے، لائسنسز دیے گئے، اور پھر ان چینلز کو بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے کس حد تک جو ہے وہ فنڈ کیا گیا کہ اس دور میں تو جیسے ایک بے نامی اکاؤنٹ ہوتا تھا اور اس سے پیسے آتے تھے، اور پھر جو وہ امریکہ کا جو بھی مدعا تھا وہ مختلف انداز میں وہ چینل جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. یہ تو بات ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ تقریباً شروع اگر ہم سمجھیں کہ تھوڑا سا لائم لائٹ میں آیا تو وہ 2005-06 کے بعد سے سوشل میڈیا کو تھوڑا زیادہ شروع ہوا ہونا. اور آپ یہ سوچیں کہ پیمرا اس وقت بھی بنی تھی، لیکن اس کے تحت بھی آپ سوچیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جسے کہنا کوئی ہر چینل نے بڑھ چڑھ کر بری سے بری خبریں جو ہے نا پاکستان کے امیج کو داغدار کرنا، اور خصوصاً کہیں اسلام کے اوپر اگر کہیں کوئی کھینچا تانی کا موقع مل جائے، میڈیا کو آزادی ملنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس کا فائدہ اٹھایا اصل میں ملک دشمن طاقتوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اٹھایا، اور پھر یہ قوم کا مزاج بن گیا. یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں اکثر میں ہے بھی، کہ کوئی بھی ایسی خبر نہ عام کی جائے جس سے عوام پریشان ہو، سراسیمگی پھیلے، پریشانی پھیلے، بے چینی پھیلے. اگر کوئی حادثہ ہو بھی گیا ہے تو اس کو ہلکے سی خبر دے کے گزار دو، بس ٹھیک ہے. یہاں پر وہ حادثہ ہو جائے، وہ بم دھماکہ ہو جائے، اس کے بعد اس کی ریپیٹیشن بار بار اس کے نئے نئے پہلو نکالنا، پھر کوئی اسکینڈل کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد اس کے حوالے سے پورا ایک ماحول کریٹ کر دینا اسکینڈل کا. یہ کام تھا جو ہمارے چینلز نے جو ہے وہ بڑے کھل کھلا کے کیا، اور وہی امپیکٹ جو ہے پہ سوشل میڈیا پہ پڑا. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی. اور آپ یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا کو اب کہا جاتا ہے ویپنائزیشن آف سوشل میڈیا، یعنی کہ اس کو اسلحہ اب شمار کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ہتھیار ہے، اور اس کے ذریعے بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے کسی کے کردار کا. اور اسی طرح جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں رپورٹ چھپی ہے، پروفیسر اس کے ہیں فلپ ہارورڈ کی رپورٹ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک نے فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر، غیر ملکی ممالک کے اندر باقاعدہ سوشل میڈیا جنگجو بھرتی کی ہے. کی بورڈ واریئرز ہے، سوشل میڈیا واریئرز ہے، یہ سب کے سب. یعنی کہ یہ یاد ہوگا مشرف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی حزب نام نہ رکھے، کوئی مجاہد جہاد نام نہ رکھے، کوئی جماعت، یاد ہے؟ یہ سب کے سب انگلش نام ہی ہے، واریئرز اور جناب وہ سارے کے سارے وہ اب اس وقت پریولنٹ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد کرنے میں، دیکھیں ایک تو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ان پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں، اس میں عوام بھی ذمہ دار ہیں اور ارباب بھی اقتدار بھی ذمہ دار ہیں اور ادارے بھی ذمہ دار ہیں، جو غلط کام ہے وہ ہیں. لیکن اس کا ڈنڈورا پیٹنا، اس کو پوری دنیا میں ملک کو بدنام کرنا، اس میں اپنوں کا بھی کردار ہے، اور پھر جو اغیار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، جو مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا. ان کے ہاتھ میں انڈیا میں بے تحاشا بے نامی اکاؤنٹ بنے. پاکستان کے حوالے سے جو بھی خبر اڑائی جائے، کسی کے بندے کو ڈیفیم کرنا ہو تو وہاں سے پورا ایک کیمپین چلتی ہے، اور یہاں پہ بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو کہ اس کو پھر لے کے چلتے ہیں. اب اس کے بعد شروع ہو گئی مونیٹائزیشن. اب مونیٹائزیشن نے ہر ایک کو ایک موقع دے دیا کہ کچھ بھی اچھوتی بات کرو گے نا تو پھر تمہارے چینل لوگ دیکھیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تمہیں پیسے ملیں گے. اخلاقی جو تعلیمات ہیں اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن بڑی کیسے. کسی ایک بندے کے بارے میں صحیح خبر بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے کور کیا جانے لگا، اس طریقے سے اس میں ملمہ سازی ہوئی، ایڈیشنز ہوئی، پورے معاشرے کو گندا کر دیا. سکینڈلز کو عام کرنا، اگر نہیں بھی ہے تو بھی سکینڈل بنا کے پیش کر دینا. کوئی اگر خاتون کسی کے ساتھ کھڑی ہے تو ایسے کر دینا کہ جیسے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ آپ کے سامنے 100 چیزیں آتی ہیں. کسی کی عزت، کسی کے گھر والوں کی عزت محفوظ نہیں. سارا کچھ یہ چیزیں تقاضا تو کر رہا تھا نا کہ بھائی کوئی دین ایمان ہے، کوئی روک ٹوک والا ہے کہ نہیں ہے. پھر ایک اور دور آیا جب کچھ لوگوں نے یا کچھ طاقتوں نے لوگوں کی ویڈیوز بنانی شروع کر دی، پرائیویٹ ویڈیوز، اور بلیک میل کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دیکھا کہ جناب اس کے اندر کون کون ملوث نہیں ہے، اور پھر اس کو عام کرنے کا. تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بڑے بدبودار سنڈاس والا معاشرہ ہمارا بن چکا تھا. کسی کی عزت بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں تھی.
شریف سے شریف آدمی سے لے کر کسی کی بھی ہم بات کریں. یہ قانون اصل میں شروع نون لیگ کے دور میں ہوا 2016 میں, پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس پر مزید ایڈیشن ہوئی. اس وقت تو سیدھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون اب جو امینڈمنٹ آئی ہے, جو ایکٹ بن گیا ہے, یہ تو ایک کسی خاص پارٹی کے خلاف ہے. وہ اپنی جگہ حق پر ہوں گے کہنے والے, لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ امینڈمنٹ جو ہے یا یہ قانون جو ہے, یہ اگر اکراس دا بورڈ صحیح طور پہ استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت تھی اس ملک کی. سارے دنیا کے کام چھوڑ کر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپرٹ بنے ہوئے تھے سارے کے سارے. ہر بندہ جس کا جو دل چاہتا تھا وہ مائک اٹھا, میں کل پرسوں کہیں جا رہا تھا تو مختلف رنگ برنگے مائک لے کر کیمرے لے کے لوگ پھر رہے ہیں. کوئی پوائنٹ مل جائے, کوئی غلط بات کسی کی مل جائے, اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو مرچ مسالے لگائیں. پھر آپ سو کے ایک اور ظلم کیا ہوا, فرقے واریت کو پروموشن کتنی ملی, ایک الزام تراشی. ہماری صدیوں پرانی باتیں ہیں ان کو نکال کر دوبارہ سے لے کے آیا گیا, اختلاف کو لے کے آیا گیا, امت میں تفریق پھیلائی گئی. اور علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, سابق جو ہمارے بڑے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی گئی آپ کے سب کے سامنے. ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ شدید سے شدید ہوتی جا رہی تھی. اور میں آج سوال کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا حل ہے؟ ہمارے پاس ایک حل تھا, اور وہ میں آپ کو بار انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے بھی کوئی ایک اصول بنایا ہوا ہے. یہ تو حکومت پاکستان نے بنایا ہے نا قانون, ایک اس کا بھی قانون ہے. ہم نے کیسے ان قوانین کو اٹھا کے پسے پوچھ پھینکا. تو لہٰذا ہر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسا قانون بنے اس کے خلاف بات کرنا, حالانکہ ایک وقت میں وہی بنا رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. خوف اس بات کا ہے کہ جو اس کو نافذ کرنے والے ہیں وہ اس کو خدا خوفی کے ساتھ استعمال کریں. اصل بات یہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے, اور کسی پر تہمت لگانا, کسی بے گناہ کو سزا دینا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کی معافی نہیں ہے. چاہے آپ 100 چادریں اپنی قبر پہ چڑھوا لیں, چاہے آپ 100 کنویں کھدوا لیں, چاہے آپ 10 اسپتال بنا لیں, جس کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہوگا بے گناہ کے ساتھ, آپ چاہے ڈی جی ہوں, آپ چاہے ڈی ایس پی ہوں, آپ آئی جی ہوں, آپ چیئرمین ہوں, آپ ممبر ہوں, خدا خوفی کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو معافی نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے لیکن اکراس دا بورڈ ہوں اور باقاعدہ خدا خوفی کے ساتھ. رضا الحق صاحب, جیسے آصف صاحب گفتگو کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے اس قانون کے حوالے سے کہا کہ یہ قانون جو ہے ابھی یہ پرسیپشن ہے لوگوں کی, اور جو مخالفت اس کی کر رہے ہیں, جو اپوزیشن خاص طور پہ جو کورٹ میں بھی جانے کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, چیلنج کریں گے, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کو انتقامی اس کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا, اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ قانون ہے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہی ہے؟ وسیم صاحب, اصل میں تھوڑا ایشو اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اس جیسے قوانین چائنا میں موجود ہیں, وہاں پہ 1 پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ وہ خود کو ڈیموکریسی نہیں کہتے, اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو وہ اس کو اٹھا لیں گے. وہاں کی سوسائٹی پچھلے 50 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس تربیت سے گزر چکی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کی جا سکتی. روس اس کی ایک دوسری مثال ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. پیوٹن کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی, اور جو وقت کا سربراہ ہے وہ یہاں شی جی پنگ ہے, وہاں پیوٹن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ بات دیکھیں تو نارملی وہاں پہ قوانین جو ہیں وہ خاصے سخت ہیں. برطانیہ کی کوئین تھی, اب کنگ ہے, اس کے خلاف جی اس کے خلاف گفتگو تو کی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن وہ سول کورٹ میں کوئی سو کر سکتا ہے. عام طور پہ کیا بھی گیا ہے ماضی میں, لیکن اس کی کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دیا اس کو. سو کیا جاتا ہے, اور پھر عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا کمیونٹی ورک کر دو. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں بن گیا ہوا, خاص طور پہ ہم کہتے خود کو ڈیموکریسی ہیں, لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. اس پارلیمنی جو ڈیموکریسی ہے اس میں اپوزیشن کا کردار, وہ ممالک جو کہ آصف صاحب جس طرح فرما رہے تھے ترقی یافتہ ہیں, انہوں نے کردار کو سمجھ لیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کا کردار یہ نہیں ہے کہ حکومت کو گرانا ہے ہر وقت. ان کا کردار یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں حکومت سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان پالیسیز کے اوپر تنقید کرنی ہے, اور مثبت تنقید کرنی ہے, تاکہ اس کو بہتر طریقے سے بدلا جا سکے. اور وہاں فار ایگزامپل انگلینڈ میں دیکھیں, ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے
اور ساتھ دوسری جو آپ کی مخالف پارٹی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. شیڈو گورنمنٹ میں وہ تمام عہدے موجود ہوتے ہیں جو حکومت میں موجود ہیں, اور وہ اپنی پالیسیز بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہے اور عوام تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. برطانیہ میں صرف 4 چینلز ہیں ٹی وی کے جو چلتے ہیں, 4 ہیں. ایک بی بی سی ہے, آئی ٹی وی ہے, چینل 4 ہے اور اسکائی. بس یہ 4 ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ 40 چینلز ہیں یا ہر اور جو چاہے جس طرح چاہے بات کرے. بہرحال رولز اینڈ ریگولیشنز بہت اس میں کلیئر نہیں ہیں. اچھا, دوسرا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اور اب کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذرائع بڑھ گئے ہیں تو زیر عتاب لانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی انکریز ہو گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیشین یا جوڈیشری سے تعلق رکھنے یا آرمڈ فورسز سے تعلق رکھنے والے کے اوپر ٹویٹ کوئی کی جاتی ہے اور نیچے 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ماں بہن کی گالیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اخلاقی تربیت کا بھی ایک پہلو اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کی ضرورت ہے. اچھا, یہ ایک نیچرل فنومینل بھی اس سب کانٹیننٹ کا ہے کہ جب حکومت میں ہے تو وہی چیز جو ناجائز نظر آتی ہے اپوزیشن میں, وہ حکومت میں جائز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اس وقت کی اپوزیشن کے بیانات اگر 3 سال 4 سال پہلے کے سنیں گے تو وہ وہی والے تقریباً بیان ہوں گے جو آج کی حکومت دے رہی ہے کہ یہ آرڈیننس تو آج کی ضرورت ہے, اور ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ٹیکنالوجی انکریز ہوئی ہے. اس وقت کی اپوزیشن کے نظر میں یہ ظلم تھا, جو تھا یہ کالا قانون, یہ کالا قانون, اور آج کل کی اپوزیشن کی نظر میں بھی کالا قانون. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہوتا ان کے پاس اس حوالے سے. اچھا, انگلینڈ میں ایگزامپل دوبارہ دے رہا ہوں کہ کچھ, کیونکہ میں وہاں رہا بھی ہوں, وہاں پہ مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے. مختلف فار ایگزامپل میڈیا کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں ایک پورا ادارہ ہے جس کا نام ہے آف کام. ٹھیک ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو شکایات آتی ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ مقصد اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چینل کو بند کر دیا جائے گا یا اس کو وارننگ دے دی جائے گی. ایسا نہیں کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. سر ادارے تو یہاں بھی موجود ہیں نا, پیمرا ہے, وزارت اطلاعات و نشریات ہے, پھر پریس کونسل ہے, پی ٹی اے ہے. یعنی اتنے اہم ادارے موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, وارننگز بھی ایشو ہوتی ہیں, چینلز بھی بند ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی لمٹس میں رہتے نہیں ہیں. اس میں اخلاقی پہلو زیادہ ہے. اس میں اخلاقی پہلو زیادہ ہے کہ اخلاقی طور پہ تربیت. دیکھیے, کوئی بھی سیاسی جماعت خود کو پولیٹیکل آرگنائزیشن کہتی ہے. آرگنائزیشن نکلا آرگنائزڈ سے ہے, لیکن ہے آرگنائزڈ کوئی نہیں. تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. اسی لیے تنظیم اسلامی کا جو ہم جس طریقہ کار سے اس پوری تنظیم کو لے کے چلتے ہیں وہ بنیادی طور پہ نظریہ, ایک بنیادی نظریہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, اسلام, اور اس کے بعد لوگوں کو جو کہ اس نظریے سے متفق ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ان کی تربیت کرنا. یہ جو آپ نے کی بورڈ وارئر کا استعمال کیا, سوشل میڈیا وارئر کا استعمال کیا, یہ بعد کی باتیں ہیں کہ ایکشن کب لینا ہے. تو پہلے تربیت کا فقدان ہے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا, اس میں جو سوال آپ نے کیا نا کہ جو کالا قانون اور شور اٹھاتے ہیں, اچھا آپ دیکھیں صحافی بھی بہت شور اٹھا رہے ہیں اس پہ. جی, صحافتی تنظیمیں تو لیڈ کر رہی ہیں نا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یلو جرنلزم کس حد تک ہمارے ہاں پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے. بیسیکلی اگر یہی صحافی ذمہ دارانہ, کچھ اس میں سے بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن جو زیادہ تر جو اس میں جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے بیسیکلی ایشو اٹھانا اور بات کرنا اور پھر توہین آمیز انداز میں بات کرنا, یہ ایک نیا ٹرینڈ بن گیا نا. وہ ہارڈ ٹاک جو بی بی سی کی تھی ٹیم سیباسٹین والی, وہ ہر بندہ نے اب ہارڈ ٹاک ہی شروع کر دیا اور اس کے انداز, تو ان کو بھی اس میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی حدود کو کتنا کراس کیا گیا ہے. کیا وہ انہوں نے صحیح جرنلزم کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ کہ ہر کوئی چیخ رہا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی ہے, کیونکہ میرا چینل چلنا ہے نا, مجھے اس سے پیسے آنے ہیں, مونیٹائزیشن بھی ہونی ہے. اللہ ماشاءاللہ بعض مستند لوگ بھی ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک قانون تھا نا جو ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا, آئین کی جو شق تھی نا 62 اور 63, اس شق کے اوپر کوئی بھی ارکان اسمبلی میں سے جہاں جہاں بھی لاگو ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں وہ کوئی بھی 62 اور 63 پورا اترتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ بیسیکلی ایک شک کی زد میں تو ہر کوئی آتا ہے. لہذا اب یہ
وہ طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس شک کا اطلاق کس پہ کر کے اس کو ہٹا دینا ہے. یعنی کہ آپ کسی کے حوالے سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ دیانت دار نہیں ہے, صادق اور امین نہیں ہے, تو بس آپ اس کو جو ہے وہ چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ ممبر اسمبلی ہو, وہ آپ اس کو بالکل فارغ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو قانون بنا ہے نا, ایک اگر جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عوام کے لیے 62 اور 63 ہے, کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فال ضرور کرے گا. اچھا اس میں سوری آپ اس میں ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ہمارے یہ ٹرینڈ رہا ہے. آپ دینی ایسپیکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے اگر سائڈ پہ رکھیں تو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ سچائی اور امانت داری, تو وہاں پہ اکثریت اس پہ پورا اتر رہی ہوگی, سچائی اور امانت داری, وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے اس پہ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً سن 2000 کے ابتدا میں کتاب لکھی تھی نوم چومسکی نے, ویپنز آف میس ڈسیپشن میڈیا کے حوالے سے, اور اس وقت تو ابھی صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی شروع ہوا تھا, سوشل میڈیا کا دور تھا ہی نہیں. اب تو سوشل میڈیا دجل ہے پورا. آصف صاحب آپ نے بالکل پہلے صحیح فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, ان سب پہ جو کچھ گند اچھالا جاتا ہے اور جو بدعمالیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور جو جس انداز میں جس طرح جی چاہتا ہے وہ بولتا ہے اور سناتا ہے اور لکھتا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے. اس میں 2-3 پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے جو بھی منتظمین ہیں جو یا مالکان ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, ان کے ہیڈ آفیسز پاکستان میں نہیں ہیں, لہٰذا وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت نہیں آتے, کسی ادارہ, کوئی پاکستان کا ادارہ ان کی گرفت نہیں کر سکتا. دوسری طرف اس کے جو صارفین ہیں وہ پاکستان کیا دنیا میں کسی بھی کونے پہ بیٹھے ہوں, جو مرضی بولیں, جو مرضی لکھیں, اپنے اکاؤنٹ سے کریں, فیک اکاؤنٹ سے کریں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون کی گرفت نہیں ہے. ہر کوئی تنگ ہے اس سے. جہاں بھی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ جب بات آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پرابلمس ہے. ابھی ایک عرصے سے ایک قانون بننے جا رہا تھا, 2016 سے چلا ہوا تھا, 2022 میں بھی جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے بنایا, اور پھر وہ معاملہ کورٹ میں گیا. کورٹ نے جو ہے اس کو آزادی اظہار رائے پہ قدغن کے نام پہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا. تو یعنی پرابلم تو موجود ہے, اس کے حل کے لیے حکومت کوئی کوشش کرتی ہے تو ہماری صحافتی تنظیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, سارے ادارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایون کورٹ جو ہے وہ سنب کر دیتی ہے حکومت کو. تو بات یہ ہے کہ قانون بننا چاہیے, اس میں بہتری آتی رہے گی, ترامیم آتی رہیں گی, عدلیہ موجود ہے, اس کی نوک پلک سنوارتی رہے گی, تو قانون تو بننا چاہیے نا. لیکن کچھ معیارات, کچھ سٹینڈرڈز ہمیں اپنے طور پہ بھی دیکھنے ہیں, جس کا ابھی رضا الحق صاحب نے ذکر کیا کہ انگلینڈ کی جو لوگ ہیں, جو وہاں کا میڈیا ہے, وہ انہوں نے اپنے بھی کچھ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں, اس کو میٹ وت کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ دین اسلام جو ہر اعتبار سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے, ہمیں یہ جو ہم کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ, ہم اہانت کرنا ایک عام سی بات بن گئی ہوئی ہے. کسی ٹاک شو میں کسی کے کو گتھم گتھا ہو جاتا ہے تو اس کی ریٹنگ دیکھنے والی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پروگرام, اور اس کی بہت پاپولیرٹی ہو جاتی ہے, جس کو عام طور پہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اس طرح کا طرز عمل جو ہے, اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ جی, پہلی جو آپ نے بات کی نا کہ جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے وہ پاکستانی اس کے اندر نہیں ہے قانون کے تحت, یہ بہت صحیح بات ہے. اور یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے اس کی شکایت کے اندر یہ ضرور شامل ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن پاکستان میں کی جائے گی, اور اگر وہ ہم پاکستان کے قوانین کے مطابق وہ نہیں پرفارم کرتی تو ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جا سکتی ہے اور ان پلیٹ فارمز کو بند کیا جا سکتا ہے. بہت اہم بات, یہ بہت اہم. دیکھیں انڈیا کے پاس سارے کنٹرولز ہیں, وہ کرتے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی 100 ارب بندہ ہے وہاں پہ, وہ کرتے ہیں. ایون ہمارے چائنا ہے, چائنا تو الگ ہے نا. ابھی ماضی قریب میں برازیل کے اندر ایکس کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا, ایلون مسک والے, اور انہوں نے کورٹ نے $50 ملین فائن کیا, اس نے فائن پے کیا, پھر وہاں پہ انہوں نے جاری کیا, ایکس بند کیا ہوا تھا. ایون ہمارے جو عرب ممالک وغیرہ ہیں, یہ بھی جو بھی ہے مسلمان, جہاں پہ کہ بہرحال ان کا ایک نظام چل رہا ہے, تو وہاں پہ بالکل وہ کرتے. پاکستان اگر ریگولیشن ہونے چاہیے اپنے دائرہ اختیار میں لا رہی ہے تو بہت اچھی, کیونکہ دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے یہ اس تخریب کا زیادہ باعث ہے. ہمارے کردار کے حوالے سے بات کریں, جیسے نا حدیث میں نا کہ آنکھ کا زنا کیا ہے,
ایک غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کو، اور وہ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے تو اخلاقیات پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں اسی قانون کے اندر ہے کہ ان کو رجسٹریشن میں لایا جائے گا، ادروائز ان کو بین کیا جائے. یہ مطلوب ہے کسی قاعدے قانون کے تحت آئے اور پھر ایسی چیزوں کو اڑایا جائے جو ریاست پاکستان کے خلاف ہوں. اس قوم کو ڈی مورلائز کرنے میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا جتنی طاقتیں لگ رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہ کوئی اس میں کوئی رکاوٹ آ سکے. بہرحال میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے ہمیں یہ قانون تو بعد کی بات ہے، ہمارے لیے تو ایک مسلمان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے سب سے بڑا قانون تو وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. اس میں کچھ آپ کو سامنے اگزامپل پیش کرتا ہوں. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں. ان السمع، بے شک سننا، والبصر، دیکھنا، والفؤاد، اور سوچنا، دل کی بات ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، آج کے سوشل میڈیا میں یہ آیت سٹینڈ کرتی ہے کہیں پہ؟ ہمارے سوچوں میں کہیں پہ ہے کسی کے؟ اس کے مخالف ہمارا عمل ہے. آگے چلیں، سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے، بہت اہم اور ٹو دی پوائنٹ تو تحقیق کر لیا کرو. مجھے بتائیں، ذرا انالیسس کریں کہاں پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہمارے ولاگرز. آگے چلیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منهن. اس کے بعد ولا تلمزوا انفسکم، ملامت نہ کرو ایک دوسرے کو، ٹونٹ نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو نام نہ دو. ہم تو کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے، کنٹینروں پہ اور ڈائسوں پہ کھڑے ہو کے کس کس کو کیا نام دے دیتے ہیں. پھر آگے چلے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن سے، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، بہت سے جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر ایک اور جگہ سورہ نور میں فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو پھیلائیں، بے حیائی کو پھیلائیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ان چیزوں سے ہمارا اس وقت سوشل میڈیا ان کے مخالف چیزوں سے بھرا پڑا ہے. تو اللہ کے احکامات، اس کے بارے میں تو بات کوئی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم سیلیبریٹیز کو اور خواتین کو کس کس پوز میں دکھا رہے ہو. اللہ کے بندو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پھر ایک اور حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، شیئر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے، آگے چلیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ لباس پہننے والیاں اور باریک لباس پہننے والیاں جنتی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. آج آپ کا سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. پھر فرمایا گیا کہ دیوس جو ہے وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، یا اس کے اوپر جنت، یعنی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. دیوس کون ہے؟ جس کی گھر والیاں جو ہیں ان کا انٹریکشن جو ہے وہ غیر محرموں سے ہو رہا ہو اور اس کو پرواہ نہ ہو. آج تو لوگ سجا بنا کے سوشل میڈیا پہ اپنی پوری فیملیز کو لے کے آتے ہیں. تو بھائی کدھر کے ہم مومن ہیں، کدھر کے ہم مسلم ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی سر عام ببانگے دوہل مخالفت کر رہے ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، ایسی قوم کے لیے ڈنڈا نہیں چاہیے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ ماشاء اللہ کو اس سے بچا ہوا ہے. اور پھر میں نے حدیث بتا دی کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سمارٹ فون والا اس سے بچا ہوا نہیں ہے. لیکن مجال ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کن کے لیے بیان کیا گیا، وہ کن کو گناہ ہوگا، کیا ہوگا. یہ سب چیزیں ہماری تعلیمات کا حصہ ہیں.
اور ہم نے ان کو اٹھا کے پرے پھینک دیا ہوا ہے معاذ اصل میں ہم اپنی بنیادی تعلیمات جو ہے نا انہیں پہ آ جائے، انہیں پہ آ جاتے تو یہ قانون کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑھنی. صحیح بات. یہ سب کے سب اسلام نہیں تو یہ تو فطرت کی باتیں ہیں بھائی. انہوں نے فرمایا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو بہت سو کو پتا کہ ہمارے اخلاقی حدود کیا ہیں. اغیار زیادہ بہتر ہیں اس میں، مسلمان بدترین ہیں اس میں. یہ بات جو ہے نا وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. جی رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کے حق میں اور فیک نیوز کے خاتمے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ سیم صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مادر پدر آزادی کا اسلام قائل بالکل بھی نہیں ہے. آزادی کی حدود ہیں، ان کی قیود ہیں، اور وہ قرآن میں بھی سنت میں بھی طے شدہ ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے. سوشل میڈیا پہ ہو یا اس کے علاوہ جیسے بھی کیا جاتا ہے اس چیز کو. دوسرا، اسلام کا جو قانون قذف ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو بھی سزا ہے تعزیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو انتہائی اہم ہے یہ چیز. تیسرا یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اس کا اطلاق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ دیکھیں گے جب قرآن پاک کے اندر یہ حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ جب سزا ہے، اور بہرحال ہسٹری میں بھی موجود ہے اسلامک، وہ سر عام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. وہ عبرت کا نشان جب سعودی عرب میں بنتا ہے نا کہ سر کسی کی گردن کٹتی ہے اور کرائم ریٹ دیکھ لیں پھر دنیا میں کتنا کم ہے، رول ہوتی ہوئی جاتی ہے دور، جس نے کیا ہوتا ہے قتل یا جو کوئی ڈرگز سمگلنگ کر کے وہاں لے کے گیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کرائم ریٹ کتنا نیچے جاتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ تربیت کا معاملہ انتہائی اہم ہے. ہم انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا سارے کا سارا گلیمرائز کرنے میں لگا ہوا ہے. صحیح اخلاقی بنیادوں پہ تربیت، اور بڑی لمبی بحث ہے. بہرحال جو تربیت کا پورا کور ہے، تربیت کے محور میں تعلیم بھی موجود ہے، آپ کا میڈیا بھی موجود ہے، آپ کی جو نصاب کے اندر مختلف چیزیں وہ بھی موجود ہیں. اسی طرح آپ کے جو نظام ہیں وہ بھی موجود ہے، اور گھر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ انتہائی اہم چیز ہے. اور بہرحال مادر پدر آزادی کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں. آصف حمید صاحب، آپ فرمائیں کہ فیک نیوز کے خاتمے کے لیے میڈیا کے حوالے سے آپ کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں نا اس قانون کے دو لیولز ہیں نا. ایک تو اس قانون کو نافذ کرنے والے اور اس قانون سے متاثر ہونے والے لوگ، دونوں کے لحاظ سے بات کریں گے. جی. کہ جو قدر مشترک ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلا معاملہ ہے خدا خوفی. اور یہ دونوں طرف ہونی چاہیے. میں دونوں کے لحاظ سے بات کروں. دونوں خدا خوفی نمبر ایک. نمبر دو، آخرت میں محاسبے کا معاملہ کہ اگر ہم کوئی بھی اس میں سے غلط کر رہا ہے، اور وہ جو کہا گیا نا کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں لیکن ایک جو ہے بے گناہ کو سزا نہ ملے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، کوئی بھی کرے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ قومیں کیوں ہلاک ہوتی ہیں، کہ جب اس قوم کے بڑے جو ہے جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو تو بخش دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو جو ہے سزا دی جاتی ہے. تو یہ اچھا، اور آج ہماری بربادی بھی یہیں پہ کھڑی ہے. ایسے ایسے غبن کے کو لیگلائز کرنے کے جو قوانین بنے ہیں، پہلے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا قوانین بنائی ان کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. بہرحال دعائی کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قوم کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ارباب اقتدار و اختیار کو، اور سب سے بڑھ کے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بھی اس معاملے میں دین کو بھی پڑھنا چاہیے کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، اس حوالے سے ان کو فالو کرنا چاہیے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کا معاملہ کریں اور پوری نظر بھی رکھیں، اور پوری نظر رکھیں اور وہ کس طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے کیا. اور باقی ہے کہ اس بہرحال یہ تمام کے تمام پلیٹ فارم اس وقت، وسیم صاحب میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ اب ہم چونکہ عادی ہو چکے ہوئے نا اس چیز کے. وہ حدیث ہے نا کہ وہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام شروع ہوا تو بڑا اجنبی تھا، وسيعود كما بدا، اور عنقریب اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، تو مبارک بات ان لوگوں کے لیے جو خود بھی اجنبی ہو جائے اسلام کے ساتھ ساتھ. یہ جو باتیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں، یہ جو آیات قرآنی کے حوالے سے، یہ اجنبی ہو چکی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو عام کیا جائے. اور پھر اس میں انٹرنیشنل جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ پلیٹ فارمز ہیں، وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ اسلام کے ساتھ یا ہمارے کسی کہیں اس کے مخلص نہیں ہے، یہ استعمال ہو رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف.
اس میں تھوڑی بہت کچھ دین سمجھنے کو مل جاتا ہے, کچھ خیر کی معلومات مل جاتی ہیں. وہ ہے نا کہ اسم کبیر و منافع لنا و اسمہما اکبر من نفعہما, کہ ان کے گناہ کا یا ان کی برائی کا لیول جو ہے وہ معاملہ زیادہ ہے اس کے نفع سے. تو ہم اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے نفع والے ایلیمنٹ کو لیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برائی سے بچائے, اور ارباب اقتدار و اختیار کو اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے انصافی کو ناممکن بنا دے. یہ اصل میں ہے دعا جو ہے, اور اس طرح کے قوانین جو ہے وہ اکراس دا بورڈ استعمال ہو. آصف حمید صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.